السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 12، سورہ بقرہ حصہ نمبر 12 آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے مول لے لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مفسرین کے اقوال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا۔ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے، خواہ سرے سے ایمان نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ باوجود یہ کہ ہم نے سمودیوں کو راہ دکھا دی، مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی پر اندھے پن کو پسند کیا۔ ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی۔ ایک شخص کے سامنے دونوں انتخابات تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی ہدایت کے لیے، لیکن دوسرے شخص نے ان دو انتخابات میں سے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے بچ گئے، اپنے آپ کو دنیاوی عارضی تکلیفوں سے بچا بھی لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ ہدایت دے کر خود ضلالت لے لی تو اس دوسرے شخص کی تجارت اس کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوگی۔ 9ویں آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا اور کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا تھے۔ پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو تجارت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر خرید لیا۔ دراصل منافقوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو پکے منافق پر ان کی تعداد بہت کم تھی، پر دوسرے منافقین جن کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ تھے جنہوں نے اسلام کو بہت اچھا سمجھ کر کلمہ پڑھا۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جب اسلام کے مطالبے آنے لگے، جیسے کہ قربانی کا وقت آیا، روزہ زکوٰۃ کے مطالبوں کا وقت آیا تو یہ گھبرا کر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ تو یہ پیچھے ہٹنا ہدایت کو دے کر گمراہی خریدنا ہے، اس لیے ان کی تجارت نفع مند نہیں اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ زکوٰۃ نکالی گئی، پھر ایک سال گزرا نہیں کہ پھر زکوٰۃ کا مطالبہ آیا، تو یہ منافقوں پر اسلام کے کچھ ایسے مطالبے بہت بھاری گزر رہے تھے، اس لیے منافقین اسلام سے دور ہونے لگے۔ یہ دور ہونا ہدایت کو دے کر گمراہی خریدنا ہے، اس لیے ان کی تجارت نفع مند نہیں اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ربا یعنی جائز نفع۔
نفع حاصل کرنے سے مراد حق اور کمال کا حاصل کرنا ہے، اور نفع نہ حاصل کرنے سے مراد حق اور کمال کا حاصل نہ کرنا ہے۔ جس طرح منافقوں کی 2 قسمیں، اسی طرح انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ جو فلاح پا گئے، دوسرے کفر کرنے والے، تیسرے منافقین۔ اب ہر دور میں یہ تینوں پائے جائیں گے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ اہل شر سے دنیا خالی ہو جائے گی اور نہ ہی اہل خیر سے دنیا خالی ہوگی۔ معاملہ خلط ملط رہے گا تاکہ آزمائش جاری رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے مستفید و مستفیض فرمائے، قرآن پاک سے فیض یاب فرمائے، قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔